أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة الدہر یا سورة الانسان دونوں نام ہیں اس سورت کے، اور اس سورت کے نام اس سورت کے موضوع کی مطابقت رکھتے ہیں۔ اس سورت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے باتیں بیان کی، جو ایک عام موضوع ہے اس سورت کا، جس میں مختلف چیزیں اللہ تعالیٰ نے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کی، لیکن ایک عام موضوع جو ہے اس موضوع کے ساتھ اس سورت کا نام، اس کا تعلق مطابقت رکھتا ہے۔ دہر سے مراد وقت ہے، اور یہ لفظ سورت کی جو پہلی آیت ہے اس آیت سے ہی لیا گیا ہے۔ انسان بھی پہلی آیت کے اندر ہی لفظ ہے، یہ بھی اس سے لیا گیا ہے۔ موضوع اس کا اصل میں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر انسان کے متعلق کچھ معاملات کو ڈسکس کیا ہے کہ انسان کی ابتدا کیسے ہوئی، انسان کہاں تھا، کدھر تھا، کہاں سے پیدا ہوا، کدھر سے آیا، اور انسان کا وقت کیا ہے، انسان کی شروعات کیا ہے۔ ان تمام چیزوں اور ان تمام موضوع کا تعلق وقت کے ساتھ بھی ہے، اس لیے اس سورت کو سورۃ الدہر بھی کہا جاتا ہے۔ دہر سے مراد وقت، شروع کا وقت، جس کی کوئی ابتدا نہ ہو، جس کی کوئی انتہا نہ ہو، اس وقت کو دہر کہا جاتا ہے۔ ہمیشگی کا وقت ہم کہہ سکتے ہیں، ہمیشگی کے وقت کو دہر کہا جاتا ہے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے اس پورے موضوع کے سے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام سورۃ الدہر یا سورۃ الانسان رکھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہل اتا، ایک سوال سے اللہ تعالیٰ نے شروع کی یہ سورت۔ اس آیت کو اللہ تعالیٰ، پہلی آیت ایک سوال سے شروع ہو رہی ہے، اور سوال انسان کی توجہ کے لیے ہی ہے کہ ہماری توجہ اس طرف مبذول ہو، ہماری توجہ
اللہ تعالیٰ کی بات کی طرف ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بتلا رہے ہیں اس بات کی طرف ہماری ساری توجہ مبذول ہو جائے۔ صحابہ کرام جو بیٹھے ہیں یا ایون کفار جو بیٹھے ہیں، کیونکہ کفار بات سنا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آیات نازل ہوتی ان آیات کو بھی سنتے، اسی وجہ سے آہستہ آہستہ کر کے ایمان لاتے گئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اللہ تعالیٰ انسان سے ہی سوال کر رہے ہیں، کیا انسان پہ هل أتى، کیا آیا انسان پہ حین، کوئی ایسا وقت من الدہر، کسی زمانے کے اندر، اس پورے زمانے میں اگر ہم شروع سے لے لیں، آدم علیہ السلام سے لے لیں، تب بھی یہ بات سچی ہے، اور ہر انفرادی طور پر ہر آدمی کے متعلق یہ بات سچی ہے۔ کیا انسان پر ایسا وقت پورے دہر میں سے، پورے زمانے کے اندر ایسا وقت نہیں آیا، لم یکن، نہیں تھا وہ، شیئن، کوئی چیز، انسان کا ہونا، زندہ ہونا، حرکت میں آنا، یہ چیز نہیں کہلایا جاتا، یہ چیز سے اوپر کہلائی جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ انسان پہ ایسا وقت بھی آیا جب انسان چیز سے بھی کم تر تھا، کوئی چیز بھی نہیں کہلانے کے لائق تھا۔ لم یکن شیئن مذکورا، ایسی چیز جس کا ذکر بھی نہ کیا جاتا ہو، وہ بھی نہ تھا انسان۔ اب اس کو پھر سے اس کو دیکھیں، اس آیت کو، اور اس انداز سے دیکھیں کہ کیا انسان کے اوپر اس زمانے میں ایسا وقت نہیں آیا کہ انسان کوئی چیز نہیں تھا۔ چیز کا تو ذکر بھی ہوتا ہے، آخر کے آیت کے آخر میں اللہ تعالی نے یہ بیان فرما دیا، ایسی چیز جس کا ذکر بھی نہ ہو، کیا انسان ایسا نہ تھا؟ ایسا ہی تھا۔ انسان کے اپنے والدین کو نہیں پتا تھا کہ کوئی چیز آنے والی ہے جس کا ذکر ہوگا بعد میں، ایسے نہیں تھے کہ تمہارا ذکر تک نہیں ہوتا تھا، چیز ہو تو چیز کا تو ذکر بھی ہے۔ کیا ایسا وقت نہیں تھا؟ سوچنے کی بات ہے۔ اور یہ کس وجہ سے یہ سوال کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس سوالیہ انداز سے بات کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ وہ اسی وجہ سے جو تکبر تھا کفار مکہ کا، جو سوچ تھی کفار مکہ کی کہ ہم سب سے اعلیٰ ہے، برتر ہے، افضل ہے، ہم سے بہتر کوئی نہیں ہے، تو اس چیز کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اس کس افضلیت کی بات کرتے ہو؟ ایک تو زمانے میں تمہیں خود پتا ہے، زمانے میں ایسا وقت نہ آیا تھا جس وقت تم کچھ بھی نہیں تھے، ایسی چیز بھی نہیں تھے جس کا ذکر کیا جاتا ہو۔ پتھر تو قدیم ہوتا ہے، لیکن کوئی چیز ہے وجود میں ہے، اس کا ذکر بھی ہے۔ پتھر بھی تم سے زیادہ قدیم ہے، اس دھرتی کے، اس مکہ کے پتھر تم سے زیادہ قدیم ہے۔ کس چیز کا تکبر کر رہے ہو تم؟ کس چیز سے اپنے آپ کو اعلیٰ اور افضل سمجھتے ہو؟ اور تم سے طلب کیا کیا گیا؟ طلب تم سے یہ تم سے طلب ہے، یا تم سے مانگ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں سمجھنا، یا یہ سوچ کہ ٹھیک ہے اللہ کی بھی عبادت کریں گے لیکن اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہے، کوئی اور بھی حاجت روا ہے، کوئی اور بھی مشکل کشا ہے، کوئی اور بھی دینے والا ہے، کرنے والا ہے، اس سوچ کو بھی شرک کے اندر ڈالا، اور یہ سوچ بھی اللہ تعالیٰ کو قابل قبول نہیں ہے۔ یہی بات کچھ کفار مکہ نے کہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا آپس میں بات کہی کہ ہم تو ان معبودات کو اللہ کے ساتھ تقرب کے لیے ہم نے رکھا ہے، اللہ کے ساتھ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے ان کے ذریعے، یا ہم نے ایک وسیلہ رکھا ہے، اصل تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی شرک کہا۔ کوئی وسیلہ رکھنا یا کسی کو اللہ کے ساتھ قریب ہونے کا راستہ بنا کے رکھنا یا سبب بنا کے رکھنا، وہ سبب بھی شرک ہے۔ شریعت کے اندر ہر اس چیز کو ناپسند کیا گیا جو حقیقتاً تو شرک نہیں ہے لیکن شرک کا دروازہ ہے، اس کو بھی علماء نے صرف ناپسند نہیں کیا بلکہ حرام قرار دیا ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، اگر توحید کے ابواب کو ہم پڑھنا شروع کریں، ان ابواب میں بہت سی ایسی چیزیں آتی ہیں،
حقیقتاً وہ شرک نہیں ہے، اور نہ ہی حقیقتاً کوئی حرمت کی ان کے اندر کوئی چیز یا کوئی بات آتی ہے اس چیز کے بارے میں، لیکن چونکہ وہ شرک کا دروازہ ہے اس لیے اس چیز کو بھی حرام قرار دیا گیا۔ وہ شرک کے لیے راستہ سیدھا کرتی ہیں وہ چیزیں، اس لیے جب تک عقیدہ توحید انسان کا پکا نہ ہو اس وقت تک انسان کا قبروں پہ جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، انسان کے قبر پہ جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حقیقتاً قبر پہ جانا کوئی حرج نہیں ہے انسان کا، لیکن قبر پہ جا کر جو اعتقادات لوگوں کے دل میں بیٹھے ہیں، اگر وہ اعتقادات موجود ہوں گے تو انسان کا ان اعتقادات کے ساتھ قبر پہ چلے جانا، یہ کہہ کر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زور القبور فإنها تذکرکم بالآخرہ، قبر کی زیارت کیا کرو وہ تمہیں آخرت کی یاد دلائے گی، اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا ان اعتقادات کے دل میں ہونے کے بعد۔ جب تک وہ اعتقادات قبروں کے متعلق جو بدعی اعتقادات ہیں جب تک وہ ختم نہیں ہوں گے، انسان کے لیے قبر پہ جانا کوئی فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ وہ ایسے بندے کو قبروں پہ جانے سے روکنا چاہیے یہاں تک کہ اس کو کچھ سمجھ آئے کہ قبر کے احکامات کیا ہے، قبر کے متعلق توحید اور عقیدے کے کیا احکامات ہیں، تب تک انسان وہ انسان نہ جائے قبرستان۔ ہاں، قبرستان انسان کو حقیقت ضرور دکھاتا ہے، لیکن وہ فعلاً حقیقی قبرستان ہے۔ ایسی جگہوں پہ جانا جو درگاہیں بنی ہے، جہاں پہ ہزاروں لوگ آ رہے ہیں، لنگر وہاں پہ تقسیم ہو رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں دلاتی۔ ایسی قبر کی زیارت کرنا یا ایسے قبرستان جانا، یہ تو قبرستان ہوتا ہی نہیں ہے، یہ تو صرف ایک مزار بنا ہوتا ہے جہاں جہاں چند قبریں ہوتی ہیں۔ یہی لوگ جو مزار کے آس پاس گھومتے پھرتے ہیں یا مزاروں کی زیارت کے لیے ہزاروں پیسے خرچ کر کے جاتے ہیں، ان سے کہیں کہ قبرستان جاؤ، نہیں جی ڈر آتا ہے، ادھر جاتے ہوئے ڈر آتا ہے۔ یہی تو مقصود ہے، اس قبرستان ہی جانا مقصود ہے جہاں جانے سے ڈر آتا ہے۔ جہاں پر جائیں تو کچھ قبریں آپ کو کھلی ہوئی نظر آئیں، جہاں جائیں تو انسان کے سامنے یہ بات وہاں کا رکھوالا یہ بات کرے کہ بھئی اگلی میتوں کے لیے قبریں کھول رکھی ہیں یہ، اور ان میں انسان آگے جھک کے ان کے اندر نظر ڈالے۔ ایسے قبرستان پہ جانا مقصود ہے۔ تو ان ابواب کو بھی شریعت کے اندر بند کر دیا گیا، حرام قرار دیا گیا ان ابواب کو جو ذریعہ بنیں گے شرک کے لیے۔ وہ لوگ تو شرک کرتے تھے، پورا شرک کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا اور اللہ تعالیٰ کسی اور کو خدائی دینے والا شرک، کسی اور کو معبود بنانے والا شرک وہ لوگ کرتے تھے۔ تو اس چیز کو یہاں پر اللہ تعالیٰ پوائنٹ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کو نقطہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز پر کیا کہ یہ تم لوگ کرتے کیا ہو، حالانکہ تم لوگ کی حقیقت یہ تھی جس پتھر کو تم نے معبود بنا رکھا ہے وہ پتھر تم سے زیادہ قدیم ہے۔ تم تو ایسے تھے کہ زمانے کے اندر تمہارا ذکر ہونے کو رہا، تمہارے اپنے ماں باپ نہیں جانتے تھے کہ یہ آنے والا ہے، اور اس کے بعد جب آئے تو اس چیز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن میں کیا کہ تم کس طرح آئے، تمہارا آنا کس طرح کا ہوا، کس انداز سے تمہارا آنا ہوا۔ وہ آنا انسان کے لیے کوئی بڑا فخر کے باعث نہیں ہے، وہ طریقہ جس انداز سے انسان اس دنیا میں آتا ہے، انسان اس پہ فخر نہیں کر سکتا کہ بھئی مجھے فخر ہے میں اس طریقے سے آیا ہوں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت ضرور پتہ چلتی ہے، اس تخلیق کے جو پروسیس اور جو وہ سارا سسٹم ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی عظمت ضرور پتہ چلتی ہے انسان کو، لیکن انسان کبھی اس چیز پہ فخر نہیں کر سکتا کہ بھئی مجھے فخر ہے میں اس طرح آیا ہوں اس دنیا کے اندر۔ علماء یہ بات کہا کرتے تھے کہ انسان کو کبھی نہ شکری انسان کے دل میں پیدا ہو، انسان اپنے آپ کو تھوڑا بڑا سمجھنے لگے کہ بھئی میں تو مستحق ہوں، ہم اس دنیا میں چھوٹی سی چھوٹی نعمت کے مستحق نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالی ہمیں یہ دیکھ کے چیزیں عطا کرنا شروع کر دے کہ کون کس چیز کا کتنا مستحق ہے، حقدار ہے، تو شاید ہمیں، جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک پانی کا قطرہ بھی نہ ہمیں دے، اتنی قدر و قیمت ہے ہماری، ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے۔
ہمارے اپنے کرنے کی وجہ سے، ہمارے اپنے معاملات کی وجہ سے اتنی سی قیمت، اتنے حقیر ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ ما سقا منها شربت ماء، اللہ تعالیٰ ایک گھونٹ بھی پانی کا نہ دیتے۔ لو كانت الدنيا عند الله جناح بعوضة، اگر ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اور ایک اور میں ہے کہ اگر یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا قدر و قیمت اس دنیا کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ کسی انسان کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتے۔ کوئی قدر و قیمت ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی اس پوری دنیا کی، جو ہم سے کئی گنا بڑی ہے، ہزاروں لاکھوں گنا بڑی ہے، کروڑوں گنا بڑی ہے ہم سے۔ اس کے اندر رہنے والے انسان کئی گنا چھوٹے، ان کی کیا قدر و قیمت ہوگی اللہ تعالیٰ کے ہاں؟ وہ جو اللہ تعالیٰ کی جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں، اور اگر ان کو، انہی لوگوں کو اور اسی انسان کو اگر سوچنے کا کہا جائے کہ بھئی سوچو کیا کرتے ہو، تو اس انسان کو بات بری لگتی ہے کہ مجھے کیوں کہا جا رہا ہے کہ میں سوچوں کہ میں کیا کرتا ہوں اس دنیا میں، دیکھوں میں کیا کر رہا ہوں، میرا عمل کیا ہے، میں کیا آگے بھیج رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے ہاں، مجھے کچھ کام آئے گا کہ نہیں کچھ کام آئے گا۔ یہ ہے وہ چیز، لم یکن شیئا مذکورا، کس چیز کا تکبر ہے تمہارے اندر، کس چیز کا خناس ہے تمہارے اندر، میں یہ بن گیا، میں وہ بن گیا، جو بھی بن گئے اس دنیا میں بنے، اللہ تعالیٰ کے ہاں بن کے دکھانا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر و قیمت والا بن کے دکھانا ہے، اور وہ کسی چیز سے نہیں ہو سکتا سوائے انسان کے تقوی سے، سوائے انسان کا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہونے سے۔ اس کے علاوہ انسان کسی چیز سے اپنی اہمیت کو نہیں منوا سکتا۔ دنیا کا ہونا کثرت سے، کثرت یہ قلت دنیا کی انسان کے پاس، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں۔ دو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزرے، مجلس میں بیٹھے تھے، صحابہ بھی تھے، ایک بڑا بہترین اور زبردست قسم کا، دوسرا آدمی بڑا وہ بیچارہ سا غریب، خراب کپڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان دونوں میں سے کون افضل ہے؟ صحابہ کہتے ہیں وہ جو پہلے گزرا تھا وہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو دوسرا گزرا ہے اللہ تعالیٰ کے میزان میں وہ بہت بھاری ہے۔ صحابہ کرام بھاگ کے گئے اس کے پاس، دیکھے چہرہ، دیکھے کون ہے وہ آدمی۔ سارا معاملہ انسان کا، ساری چیز کا تعلق انسان کا ایمان باللہ اور تقوی کے ساتھ ہے۔ انسان کے اندر کتنا تقوی ہے۔ کچھ لوگوں کو اس چیز پہ بھی الجھن ہوتی ہے کہ بھئی یہ نہیں کرتا، یہ نہیں کرنے دیتا، ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کسی بندے کا کوئی سخت کسی چیز کے بارے میں موقف ہے اور وہ چیز لے کے جانے والی ہے انسان کو برائی کی طرف اور گناہ کی طرف، اس بندے سے کوئی الجھن نہ رکھے، وہ بندہ اپنے لیے بڑا بہتر کر رہا ہے۔ انسان اگر یہ کہتا ہے کہ تھوڑا سا نرم رہنا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، اگر اس کے اندر وہ نرمی نہیں ہے تو اس کو برا بھلا نہ کہیں کہ بھئی بندے میں نرمی نہیں ہے، بندہ نرم نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے۔ لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہمیں سامنے دیکھنا ہے، وہ انسان کا تقوی کی وجہ سے ہی وہ انسان کچھ معاملات کے اندر سخت ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس انسان کی تخلیق کے متعلق، اب اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو کیسے پیدا کیا۔ انا خلقنا الانسان، انا بے شک ہم نے، خلقنا ہم نے پیدا کیا انسان کو، من نطفت، یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لم یکن شیئا مذکورا، جس کا انسان کو علم بھی نہیں ہوتا۔ اگر وہ نطفہ اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے، اگر وہ نطفہ مکان مقصود تک پہنچ جائے جس سے تخلیق کا سلسلہ آگے شروع ہوتا ہے، انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ شروع ہوا کہ نہیں ہوا، یہاں تک کہ کچھ وقت گزر جائے۔ آج کل تو ڈاکٹری معاملات ہے، میڈیکل ٹیکنالوجی ہے، اس سے انسان کو وہ بھی تب پتہ چلتا ہے جب انسان اس کے پاس جائے، وہاں پہ ٹیسٹ کروائے، تب پتہ چلتا ہے کہ کوئی چیز ہے۔ اور انسان کے لیے کوئی کہہ لیں کہ شیئا مذکور چیز بن جاتی ہے، اس سے پہلے انسان کے لیے کافی عرصے تک وہ شیئا مذکور نہیں ہوتی، یہاں تک کہ کوئی چیز فعلاً ظاہر ہونا شروع ہو۔ انا خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا، من نطفت، ایک قطرے سے، امشاج، جو ملا ہوا قطرہ ہے،
ملا ہوا سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ دو مختلف قطرے آپس میں پاس آئے اور وہ ملے. مراد یہ ہے اس سے مرد کا اور عورت کا نطفہ. امشاجن نبتلی ہی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہے کہ ہم اس کو الٹ پلٹ کرتے رہے. اگر وہ نطفہ الٹ پلٹ نہ ہوتا وہیں پر سڑ گل کے ختم ہو جاتا. اس نطفے کے اندر شروعات ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے امر سے کی اس کی، اور اگر وہ امر نہ ہوتا تو یہ نطفہ وہاں پر بیٹھتا ہی نہ، اور جب بیٹھ بھی گیا تو نبتلی ہی، ہم اس کو آگے پیچھے کرتے ہیں، الٹ پلٹ کرتے ہیں، اس کو مختلف اطوار سے ہم گزارتے ہیں. فجعلناہ، پھر ہم نے اس کو بنایا سمیعا بصیرا، سننے والا اور دیکھنے والا. انسان اگر ان تخلیق کو دیکھنا شروع کرے، ان اس مولود کو دیکھے جو مولود ولادت سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نہیں اس کی ولادت مکمل ہوتی ہے اور وہ مر جاتا ہے، اس کو دیکھیں تو انسان کے ناک اور کان اور آنکھیں، یہ باقی کوئی چیز واضح ہو نہ ہو، لیکن یہ حواس کی جو انسان کے اعضاء ہیں، انسان کے جسم میں یہ 5 یا 4 حواس کے اعضاء ضرور واضح ہو چکے ہوتے ہیں، انسان کو سمجھ ضرور آ چکی ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فجعلناہ سمیعا بصیرا، سننے والا اور اس کو ہم نے دیکھنے والا بنا دیا. اگرچہ اس کا تعلق بعد کے ساتھ ہے کہ ہم نے وہ بڑا کیا اور پیدا کیا، پھر وہ سنتا اور دیکھتا ہے. کس چیز سے ہم نے پیدا کیا؟ من نطفت. کچھ سوچ نہیں سکتا کہ یہ اتنا بڑا انسان، اتنا بڑا سسٹم انسان کے اندر جو چل رہا ہے، یہ جو مشینری چل رہی ہے انسان کے اندر، اس کی شروعات ایک نطفہ تھی. ایک نطفہ مرد کی طرف سے اور ایک نطفہ عورت کی طرف سے. امشاجن، پھر وہ آپس میں مل جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں آپس میں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے معاملات شروع کرتے ہیں. نبتلی، یہ نبتلی ہی والا معاملہ بھی نہ ہو تو وہاں سے ہی سلسلہ وہیں پر رک جائے، سڑ گل کے ختم ہو جائے. ایک اسی طرح عام خون کا نطفہ بن کے، خون کا قطرہ بن کے وہ ختم ہو جائے. اور اس سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر ذکر کیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یخلقکم فی بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری تخلیق ہوئی. خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3، 3 اندھیروں کے اندر ایک تخلیق، اور اس کے بعد دوسری تخلیق، اور اس کے بعد تیسری تخلیق. یہ وہ اس پروسیس کا ذکر ہو رہا ہے، اس طریقے کا، اس سسٹم کا ذکر ہو رہا ہے جس سے اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کی. اور پھر ظلمات کے اندر انسان کے لیے روشنی بہت اہم ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے روشنی ہو یا اندھیرا ہو، اللہ کے لیے دونوں برابر ہے. ظلمات 3، 3 اندھیرے ہیں، اندھیروں پر اندھیرا، پھر اس کے اوپر اندھیرا. ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب. کر سکتے ہو کچھ؟ کر کے دکھا سکتے ہو کچھ اس جیسا؟ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، اس کے لیے ہی بادشاہی ہے. لا الہ الا ہو، کوئی اس کے علاوہ معبود نہیں. فانا تصرفون، کیوں پھیرتے ہو تم لوگ اپنا منہ اس کی عبادت سے؟ فانا، پس کیوں تم لوگ تصرفون، پھرتے ہو اس سے؟ یہ ہے تمہارا رب. اس کے علاوہ جن کو تم نے اپنا معبود اور رب بنا رکھا ہے وہ کہاں گئے ہیں؟ ان میں سے آدھا بھی کوئی اس طرح کا کام کر سکتا ہے؟ سارے لوگوں کو پتا ہے کوئی نہیں کر سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آدمی آیا ہڈی لے کے، اور اس نے چورا چورا کی ہڈی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو پھینک دیا. پھینک کے بولتا ہے کہ اس کو کیسے واپس اٹھایا جائے گا، اس کو کیسے واپس لایا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا جواب بڑے بہترین انداز سے دیا کہ جس نے پہلے اس کی تخلیق کی ہے، دوسری دفعہ اس کی تخلیق کرنا تو مشکل ہی نہیں ہے. انسان کی سوچ کے مطابق مخاطب کیا کہ انسان کو پہلی تخلیق مشکل لگتی ہے، دوسری آسان ہوتی ہے، تیسری اس سے آسان ہوتی ہے، چوتھی اس سے آسان ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے جس طرح چوتھی، پانچویں، چھٹی تخلیق ہے، اسی طرح پہلی بھی اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے. لیکن انسان کے عقل کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخاطب کیا کہ ہمارے لیے تو پہلی بھی آسان ہے، لیکن تمہارے لیے ہم اپنے انداز بیان کو نیچے کر دیتے ہیں.
جس نے پہلے جس انداز سے جس نے دوسری دفعہ تیسری دفعہ پیدا کیا، اسی طرح پہلی دفعہ اس نے پیدا کیا اس کو. یہ ایک سلسلہ اور ایک اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے اللہ انسان کو پیدا کرنے کا، جس کی کوئی اور مثال نہیں ہے اس دنیا کے اندر. اور اس چیز پر قرآن میں بارہا انسان کی توجہ دلائی گئی کہ سوچو اس چیز کے متعلق، سوچو اس چیز کے بارے میں، کہاں سے تم پیدا ہوئے. علماء سلف کے اندر یہ بات کہی جاتی تھی کہ اگر ذہن کے اندر تکبر آئے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی آئے، تو یہ سوچ لو کہ کہاں سے پیدا ہوئے. 2 دفعہ انسان شرمگاہ سے نکلا، ایک دفعہ نطفے کی صورت میں اور ایک دفعہ ولادت کی صورت میں. کس چیز پر تکبر کرتے ہو؟ ہمارا کھانا کھاد ہے، اور اس کھانے کو واپس ہم لوگ نکال دیتے ہیں، اور وہ کھاد کی اصلیت کیا ہے؟ گائے کا گوبر ہے، جس کو دنیا کی سب سے بہترین فرٹیلائزر کہا جاتا ہے. سب سے بہترین دنیا کی کھاد گائے کے گوبر کو سمجھا جاتا ہے. دوسرے کیمیکلز کام نہ کریں تو یہ لے آتے ہیں، اچھا یہ لے آؤ، یہ کام کرے گی. ہماری خوراک اس چیز سے پیدا ہو رہی ہے، اور اس کے بعد مر کے ہم نے مٹی میں چلے جانا ہے. اس سلسلے کی طرف اللہ تعالیٰ بار بار توجہ دلاتے ہیں کہ ہم سوچیں اس چیز کے بارے میں. جب بھی کبھی ہمارے ذہن کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی آئے، انسان اپنی توجہ اس چیز کی طرف کرے واپس، اور انسان اپنے آپ کو اس چیز کا عادی بنائے. عادی بنانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ زبردستی میں نے توجہ، انسان کا ذہن اگر کسی ایسی چیز کی طرف جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والی ہے، تو انسان زبردستی اس چیز کی طرف سوچے اس چیز کے متعلق. یہ چیز انسان کو لے کر جائے گی واپس اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی طرف. اس گناہ سے انسان کو دور کر دے گی، جو بھی وہ گناہ ہے. اور کفار کے لیے تو یہ باب اولا سے اولا یہ بات ہے کہ وہ سوچیں اس چیز کے بارے میں کہ کوئی اور ہے جو ان کو اس انداز سے پیدا کر سکتا ہے جس انداز سے اللہ نے پیدا کیا. نبتلی ہی، اور جب وہ نطفہ ہے، نطفہ علقہ بن جاتا ہے. نطفہ علقہ سے پہلے ایک خون کا قطرہ بنتا ہے، اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ الٹ پلٹ کرتے ہیں، پھر ایک علقہ بنتا ہے. علقہ کا مطلب عربی لغت کے اندر علقہ کا مطلب لٹکا ہوا، کسی جگہ پہ لٹکا ہوا. وہ رحم کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور رحم کے ساتھ جڑنے کے بعد وہ لٹکا رہتا ہے. علقہ وہ چھوٹا سا، بالکل چھوٹا سا درمیانہ سا ٹکڑا ہوتا ہے، نہ وہ مکمل گوشت ہے نہ وہ مکمل خون ہے. اب خون سے آگے بڑھ چکا ہے اور ابھی مکمل گوشت نہیں ہے. ثم یکون مضغۃ، پھر اب اس علقہ سے تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے. مضغہ کہتے ہیں اس لقمے کو جو انسان اپنے منہ میں ڈال کے منہ بھر کے چبا لیتا ہے. اتنا سا ہے. یہ شروعات ہے کہ تمہارے منہ میں وہ ایک بھر جانے والا لقمہ بن جاتا ہے، اور وہ ابھی بھی رحم کے ساتھ ہی چپکا ہوا ہے، رحم کے ساتھ جڑا ہے. یہ ہے انسان کی تخلیق اور انسان کی ابتدا. اس کے بعد سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سلسلے سے میں نے تمہیں پیدا کیا، اس کے بعد تمہیں اہمیت عطا کر دی. میں نے اتنی اہمیت عطا کی کہ خالق جس نے پیدا کیا وہ ہماری ہدایت کے لیے اس نے راستے ہمارے لیے کھولے، اس کے لیے راہ بنائی ہماری ہدایت کے لیے. اسباب اور وسائل اسی نے خود بھیجے ہماری ہدایت کے لیے. اس سے زیادہ کوئی محبت کرنے والا ہو سکتا ہے انسان سے؟ انا ہدیناہ السبیل، انا بے شک ہم نے، نون ثقیلہ ہے یہاں پر، تاکید ہے اس کے اندر، بے شک ہم نے ہدیناہ، ہم نے ہدایت دی اس کو، راستہ دکھایا اس کو، السبیل، اس سیدھے راستے کی طرف. ہم نے وہ سیدھا راستہ اس کو دکھایا، اس کے لیے ہموار کیا وہ سیدھا راستہ. اس راستے کی طرف جانے کا راستہ ہم نے ہموار کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا راستہ ہم نے اس کے لیے ہموار کر دیا. اس راستے کے لیے ہم نے اس کو ہدایت دے دی. اس راستے پر جانے کے لیے بھی انسان کو گائیڈ کی ضرورت ہوتی ہے، انسان کو لوکیشن کی ضرورت ہے. انسان اپنی پراپر جو انسان کا ہدف ہے، جو ڈیسٹینیشن ہے، وہاں پر جانے کے لیے بھی انسان کو پہلے اپنے سیدھے راستے پہ آنے کی ضرورت ہے. وہ سیدھا راستہ بھی پہلے ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ بھئی وہ فلانی اسٹریٹ جو ہے پہلے وہ ڈھونڈو، وہ ہمیں وہاں تک لے کر جائے گی.
اس راستے کی ہدایت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پہلے راہ ہموار کی کہ بھئی یہ سیدھا راستہ ہے اور یہ غلط راستہ ہے، اور سیدھے راستے کے لیے یہ لو تمہارے لیے راستہ میں نے سیدھا کر دیا، ہموار کر دیا، دیکھ لو جا کے سیدھا راستہ کیا ہے، کس طرح کا ہے، اس کی تعلیمات کیا ہے، اس پر کون لوگ موجود ہیں۔ اور اس کے سب سے بڑا سبب اللہ تعالیٰ نے جو بنایا وہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بھیجنے والا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے شروع کر دیا انسان کے لیے۔ اس تمام تخلیق کے بعد اور اللہ تعالیٰ کی انسان کی اللہ تعالیٰ کا انکار اور نافرمانیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اتنی رحمتیں کر رکھی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اما شاکرن و اما کفورا، سبحان اللہ، یا تو وہ پھر اس راستے کو دیکھ لینے کے بعد یا راستے کی ہدایت جان لینے کے بعد اما شاکرن، یا تو وہ شکر گزار ہوتا ہے، وہ اما کفورا، یا تو وہ انکاری ہوتا ہے، کفر کرنے والا، انکار کرنے والا شخص بن جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو کسی چیز سے تکلیف نہیں ہوتی سوائے اس چیز کے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا انکاری بن جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے یا سرے سے اللہ تعالیٰ کا انکار کر دے۔ ان لوگوں کو بھی اس چیز کی سمجھ آ جاتی ہے، لیکن وہ سمجھ آنا وہ وقت بہت دیر سے وہ وقت آتا ہے جو لوگ فعلاً اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، جیسے ہی وہ لوگ مرتے ہیں ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم نے کس چیز کا انکار کیا اور ہم کس راستے پر تھے، کہاں پر ہم لوگ تھے۔ جو خدا کے یا ایک خالق کے وجود کا انکار کرتے ہیں ان لوگوں کو بھی سمجھ آ جاتی ہے اس چیز کی، اس دنیا میں سمجھ آ جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور اس سے بڑی رحمت انسان کے لیے کوئی اور نہیں ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ اس دنیا پر راہ راست میں لے کے آ جائے، کیونکہ اس دنیا کے بعد سیدھے راستے کی سمجھ تو ہر بندے کو آ جائے گی، سیدھے راستے، کیونکہ انسان وہ علم غیب کی چیزیں دیکھ لے گا جس پر آج ہمیں ایمان لانے کا کہا ہے، آج ہمیں ان چیزوں کا مذاق اڑانے کا نہیں کہا، آج ہمیں ان چیزوں پر صرف ایمان لے کر آنا ہے، آج ہم سے بڑا کم پوچھا گیا ہے، اور اس چیز کا قیامت کے دن ذکر بھی کر دیں گے اللہ تعالیٰ کہ اس دنیا میں اے میرے بندے بہت کم پوچھا گیا تھا تیرے سے، بہت کم کی مانگ تھی تجھ سے، اتنے زیادہ کی طلب نہیں تھی۔ جب وہاں پہ انسان زار و قطار روئے گا، اتنے آنسو بہائے گا، اتنے آنسو بہائے گا، پھر اس کے بعد انسان سے پوچھا جائے گا کہ اتنا اور اتنا اگر تجھے مال و دولت دے دی جائے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے صدقہ کر دے گا اس مال و دولت کا، ان کو اس چیز کو دے دے گا اللہ کی راہ میں؟ انسان کہے گا جی بالکل۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اس دنیا کے اندر تجھ سے بہت کم مانگا تھا، بہت تھوڑا تجھ سے مانگا تھا، اور اس تھوڑے کے نتیجے میں بہت بڑی معافی اور بہت بڑا بدلہ ہم نے تمہارے لیے رکھا تھا اس تھوڑے کے نتیجے میں۔ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم چل کے آتے ہو، اللہ تعالیٰ دوڑ کے آتے ہیں، تم ایک بالشت آتے ہو، اللہ تعالیٰ ایک ذراع تمہارے پاس چل کے آتے ہیں، تم چل کے آتے ہو، اللہ تعالیٰ دوڑ کے آتے ہیں۔ وَإِنْ أَتَى يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِنْ أَتَى، اور اگر انسان آتا ہے یمشی چلتے ہوئے، أَتَيْتُهُ حدیث کے الفاظ ہیں میں آتا ہوں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کر رہے ہیں یہ حدیث کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں أَتَيْتُهُ میں آتا ہوں، ہرولہ کہتے ہیں رننگ کو، دوڑنے کو، أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا میں دوڑ کے آتا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کو صرف اپنی طرف آنا مقصود ہے کہ میری طرف آئے تو صحیح انسان، اللہ تعالیٰ انسان کا ہاتھ آگے پکڑتے ہیں، اس سے بڑی نعمت انسان کے لیے اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ مال و دولت اللہ تعالیٰ مومنین کو بھی عطا کرتے ہیں، کفار کو بھی عطا کرتے ہیں، کفار جن کو مال و دولت نہیں عطا کیا ان کے لیے ایک آزمائش ہے یہ صرف اس دنیا کے اندر، اور مسلمان جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت نہیں عطا کیا ان کے لیے آزمائش کے ساتھ اجر و ثواب بھی ہے، آزمائش کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے چیزیں رکھی ہیں ان کے لیے، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 500 سال قبل وہ لوگ جو غریب ہیں امراء سے پہلے جنتوں میں چلے جائیں گے، 500 سال کا آپ کو سٹارٹ اپ مل جائے گا۔ یہ سوچے انسان اور اس چیز پر انسان کو یقین ہو، ایمان ہو انسان کو، تو شاید انسان سوچے کہ ٹھیک ہے کوئی نہیں، اگر امارت نہیں ہے، یہ گاڑیاں، یہ بنگلے اور یہ بڑے تجارت،
اس سے منع کرنا مقصود نہیں ہے اور نہ ہی یہ ناپسند ہے کوئی، بس فرق ہے درمیان میں ان دونوں کے، اور وہ فرق قیامت کے دن پھر یہ ہوگا۔ دنیا میں انسان کا دل بڑا للچاتا ہے، لیکن انسان اس چیز سے اپنے آپ کو اطمینان کر لے کہ انشاءاللہ جنت میں تو ہے نا۔ اور یہی نعمت مسلمان کے لیے ہے، کافر کے لیے نہیں ہے۔ کافر ختم ہو جاتا ہے یہ سوچ کے کہ مجھے اس دنیا میں نہیں ملا تو کہاں پہ آگے ملے گا، کیونکہ اس کے لیے تو آگے کچھ ہے ہی نہیں اس کے مطابق، اور جب آگے جائے گا ہمارے مطابق اس کے لیے کیا ہے وہ سب کو پتا ہے۔ عذاب ہے، جہنم ہے، اور اس کے لیے کوئی جو انکاری ہے اللہ تعالیٰ کا، جو ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی نعمتیں رکھی ہیں۔ 500 سال قبل انسان کہے گا ٹھیک ہے ایسے ہی چل رہے ہیں، چلتے رہیں، اتنی عمارتوں کی ضرورت نہیں ہے، اتنا امیر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں لیکن اس کے ساتھ ہم اپنے ارادے اونچے رکھیں اس دنیا کے اندر بھی۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر کامیاب، یا اس دنیا کے اندر انسان ایک بڑی پوزیشن پہ صرف مال کے بل بوتے پہ آ سکتا ہے، ضروری نہیں ہے۔ سچائی اور عدل اس کے بل بوتے پہ بھی انسان آ سکتا ہے۔ اب دو راستے ہیں، ہم کون سا اختیار کرتے ہیں؟ عام جو سوچ پائی جاتی ہے کہ بھئی آج ہم نے دنیا کی حکمرانی کرنی ہے تو ہمیں اچھا خاصا مال اپنے پاس رکھنا ہوگا۔ ہاں اس کی قدر و قیمت ہے، اہمیت ہے اس چیز کی، لیکن دوسرا راستہ بھی ہے اس کا، نیکی کا، تقوی کا، انسان کے عدل کا، انسان کے انصاف کا، تعلق باللہ کا، یہ راستہ بھی موجود ہے۔ اور اس راستے سے بھی، اور وہی بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے عزتیں اور رفعتیں اور اس دنیا کی سرداری اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے عطا کی، تو مال و دولت تو اللہ تعالیٰ انسان کے قدموں میں ڈالے گا، اور انسان اس کے اوپر اپنا قدم رکھ کے آگے چلا جائے گا، کیونکہ دل میں وہ لالچ ہی نہیں ہے۔ اور اگر مال و دولت کی وجہ سے انسان کو حکمرانی ملتی ہے تو بس حکمرانی کے بعد بھی انسان مال و دولت کے ہی پیچھے بھاگتا ہے، وہ مال و دولت انسان کے دل میں بیٹھا ہوتا ہے۔ دونوں راستے ہیں، ملتی ہے دنیا کی حکمرانی اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، ہم اپنا ایمان سیدھا کر لیں۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان کے پاس کثیر تعداد میں پیسہ ہو، ایمان سیدھا کر لیں۔ ہمارے کچھ ارادے ایسے ارادے ہیں جن سے آج بھی کفار ڈرتا ہے کہ یار یہ مسلمان اس طرح کا کہیں ارادہ نہ کر لے، کہیں اس طرح کی بات ڈیسائیڈ نہ، ان کو اس چیز سے ہٹائیں، ان کا ذہن اس چیز سے آگے پیچھے کر دیں، منتشر کریں۔ یہ لو، یہ چیزیں ہیں کھیل کرنے کی، شغل میلہ کرنے کی، یہ کرو وہ کرو فلانا کرو، موسیقی ہے ادھر لگاؤ یہ اصل میں مسلمانوں کو اصل ہدف سے ان کا ذہن منتشر کرنے کے لیے ہے، اور جہاں پہ یہ چیز ختم ہوتی ہے مسلمان واپس اپنا ذہن چلانا شروع کرتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ مسلمان کی طبیعت کے اندر رکھ دیا ہے۔ وہ آدمی بھی جو کفر سے اسلام کی طرف آتا ہے اس کا بھی سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ آج بھی اس چیز سے کافر ڈرتا ہے کہ ایک مسلمان کے ذہن میں یہ سوچ نہ پیدا ہونے پائے۔ اگر یہ سوچ پیدا ہونے لگے گی تو مسلمان کو کوئی ہرا نہیں سکتا، کوئی پیچھے نہیں کر سکتا مسلمان کو۔ یہی سوچ نہیں پیدا ہونے دینی، اور یہی چیز ہم نہیں سمجھ پا رہے کہ اس چیز کی طرف ہی اسلام کا دشمن اس نے قدم اٹھا رکھا ہے کہ یہ سوچ نہیں پیدا ہونے دینی۔ ہم نے پچھلے 2 سال کے اندر دیکھ لیے کچھ معاملات، بہت سارے معاملات دنیا کے سامنے ظاہر ہو گئے۔ ایک بہت بڑی طاقت ہے اور ایک بڑے کمزور لوگ ہیں، ان کے پاس ایمان ایسا ہے سبحان اللہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ جو بھی ہے جس طرح بھی ہے، لوگوں کے آپس میں اختلافات ہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسے ہے، یہ ایسے اور ایسے، ایمان تو ہے نا، تعلق بالقرآن سبحان اللہ، اتنے حفاظ ہیں فلسطین میں، اتنے حفاظ ہیں، انسان گننا شروع کر دے گنتی ختم ہو جائے، گنتی نہ ختم ہو انسان کی، اتنے حفاظ ہیں، ایسا تعلق قرآن کے ساتھ۔ چھوٹے چھوٹے بچے آیات کی واقعے کو ملاتے ہیں آیات کے ساتھ، سبحان اللہ، ہمارے اندر وہ چیز ہی نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور وہ فلانی چیز ہوئی اس کے ذہن میں آیت آ گئی، فلانی آیت ہے اور یہ چیز ہے، وہ ملا دیتے ہیں اس کو پکڑ کے، مطابقت ان کے ذہن میں ابھی سے بن جاتی ہے۔ ایمان کی قوت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اس دنیا کے اندر، ہے انسان مانے یا نہ مانے۔
انسان کو اللہ تعالیٰ عزتیں اور رفعتیں عطا کرتے ہیں ایمان کے ساتھ، اس کے ساتھ پھر مال ایک ثانوی چیز بنتی ہے، اور اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں وہ مال، ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں عطا کرتے، عطا کرتے ہیں، کیونکہ کچھ چیزیں ان کے لیے پھر حاجت ہوتی ہے اس چیز کی، اور وہ مدد اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے آپ عطا کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّا اَعْتَدْنَا، ہم نے تیار کر رکھا ہے، لِلْكَافِرِينَ، چونکہ اس کفر کے متعلق بات چل رہی تھی اور ان لوگوں کے بارے میں کہ تم کیوں اللہ تعالیٰ کے انکاری ہو، تو اللہ کے انکاری لوگ ان کے متعلق بات چل رہی تھی، تو اب کافرین کے متعلق اللہ تعالیٰ نے واضح واضح لفظ استعمال کر لیا کفار کا، واضح نام اللہ نے ذکر کر دیا، ہم نے تیار کر رکھا ہے للکافرین، لل یہاں پہ لیے کے ہے، لل کس لیے ہے؟ ان کے لیے، یہاں پہ یہ لام جو ہے یہ تعلق بیان کرنے کے لیے ہے کہ ان کے متعلق ہم نے یہ چیز ہم نے تیار کی، ان کے لیے سلاسلہ، بیڑیاں، زنجیریں، سلاسل اصل میں زنجیر کو کہتے ہیں، زنجیریں تیار کر رکھی ہیں، زنجیروں سے باندھے جائیں گے، وہ اغلالن، بیڑیوں سے اور ہتھکڑیوں سے ان کو باندھا جائے گا، ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی جائیں گی، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی جائیں گی۔ انسان ایک گھنٹہ اس دنیا کے اندر ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال دے تو ایک گھنٹہ گزار کے انسان دکھائے۔ جیلوں کے اندر جو لوگ تھے ان لوگوں نے آزاد ہوئے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، جو بھی معاملات جس طرح بھی ہوئے آزاد ہوئے، وہ لوگ بتاتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جیلوں کے اندر تھے وہ آزاد ہوئے ہیں، اور ہم ان سے بات کی گئی ہے، انہوں نے بتایا ہے ہم 5 سال سے ہتھکڑی میں تھے، 10 سال ہو گئے تھے، ہم نے ہتھکڑیوں کے علاوہ اپنے ہاتھوں کو آزاد نہیں پایا کبھی۔ انسان ایک گھنٹہ گزار کے دکھا دے اس دنیا کے اندر، شکر ہم نے ادا نہیں کیا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، اس آزادی کا ہم نے شکر نہیں اللہ تعالیٰ کا عطا کیا، کبھی سوچا نہیں ان چیزوں کی طرف۔ وہی بات ہے کہ ان چیزوں کا احساس ہوگا تو سوچیں گے۔ کچھ لڑکے تھے، ان سے کچھ اسی طرح کی بات ہو رہی تھی، کچھ دنیا کے معاملات، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنے والی بات، کیونکہ انسان جب اس طرح کی چیز دیکھتا ہے، سوچتا ہے، انسان اپنے ایمان کے متعلق سوچنا شروع کرتا ہے، ورنہ انسان لہو و لعب کے اندر، آسائشوں اور آرام کے اندر انسان پڑا رہے، آرام دہ گھر ہو، بستر ہو، خوبصورت گھر ہو، ایسے ایسے گھر ہوتے ہیں انسان جا کے دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے، سبحان اللہ کس طرح کی کتنے خوبصورت گھر ہیں، جنت بنا رکھی ہے گھر کو، اور فعلاً محسوس ہوتا ہے کہ انسان کا وہ گھر جنت بنی ہوئی ہے۔ ایسے کے اندر انسان کو کیسے اس تعلق کا انسان کو احساس ہوگا کہ میں نے اللہ سے تعلق جوڑنا ہے؟ جب اس طرح کے احوال کے متعلق بات کرنے کا اور اس کا احساس جاگے رہنے کی بات آئی، بھئی ہمیں یہ نہ بتائے، ڈر آتا ہے دیکھ کے، دن خراب ہو جاتا ہے، یہی تو مقصود ہے، انسان کا دن خراب ہو تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف جائے، انسان محسوس کرے ہزاروں کلومیٹر دور ایک انسان کا مسلمان بھائی ہے، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور میں کس میں بیٹھا ہوں۔ یہ تو جہنم کی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی بیڑیاں اور زنجیریں ہیں، سلاسلہ زنجیریں، و اغلالا اور بیڑیاں، و سعیرا اس کے بعد دہکتی ہوئی آگ، جلتی بھڑکتی ہوئی آگ، وہ ہم نے بنا رکھی ہے۔ کہاں سے بچ کے جائیں گے؟ کیسے بچ کے جائیں گے؟ چھلانگے لگائیں گے باہر اترنے کے لیے، فرشتے کھڑے ہوں گے، فرشتے واپس ان کے ہاتھوں میں بھی کوڑے ہوں گے، گرز ہوں گے ان کے ہاتھوں میں، اور وہ واپس وہ ماریں گے ان کو اندر واپس ڈالنے کے لیے۔ اور کچھ کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے قدم سے دھکا دے دیں گے، وہ پہنچ جائیں گے بالکل اوپر سرے تک پہنچ جائیں گے، کیا باہر نکل جانا ہے، اور اب ان کو دھکا دے کے واپس گرا دیا جائے گا۔ دھکا کس جگہ کے لیے دھکا دیا جا رہا ہے؟ اس کے اندر دھکا دیا جا رہا ہے جس کی گہرائی 70 سال کے برابر ہے، کوئی میٹر اور کلومیٹر نہیں ہے، اس کو ماپا، وقت کے اندر ماپا گیا ہے، 70 سال کی گہرائی ہے کہ 70 سال یہ نیچے گرتا جائے گا تو اس کی تہ میں 70 سال بعد پہنچے گا۔ اتنی گہری جہنم کی طرف واپس گرز مار کے یا دھکا دے کے واپس گرا دیا جاتا ہے۔ کیوں کر وہ باہر نہ نکلے؟ کیوں وہ تمنا نہ کریں ہم باہر نکلیں گے؟ اس طرح کی جگہ پہ کوئی رہنے کی کوشش کرے گا؟ کوئی رہنے کی
طاقت رکھے گا اس طرح کی جگہ؟ کوئی نہیں رکھے گا طاقت، اس لیے وہ باہر نکلیں گے۔ وہ پھر ان لوگوں کو آپ دیکھیں ان کا احساس کیا، کیونکہ احساس پورا اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں زندہ رکھیں گے۔ ندامت کا احساس، خوشی کا احساس، اہل جنت کو خوشی کا احساس ہوگا، جہنم کو ندامت ہوگی۔ اب ان کی ندامت کا اندازہ کریں کہ جب وہ لوگ دیکھیں گے کہ اس کے خاندان کا کوئی مسلمان آدمی اللہ نے اجازت دی وہ جنت سے اٹھ کے آیا اور وہ اٹھا کے نکال کے لے جا رہا ہے، کس چیز کی وجہ سے؟ سبب کیا ہے؟ کہ اس نے اللہ ربی کہا تھا۔ نیک اعمال تو نہیں تھے تو ان کی تو سزا مل گئی، لیکن اللہ ربی کہا تھا، شرک نہیں کیا تھا، شرک سے وہ پاک تھا، لا الہ الا اللہ اس نے کہا تھا، ایمان اس کے دل میں موجود تھا۔ ان کی ندامت کا اندازہ لگائیے کہ جب وہ دیکھیں گے یہی نبی تھا جن کے متعلق ہمیں بتایا کرتے تھے کہ ان پہ ایمان لانا ہے، آپ نے ان کی بات سننی ہے، آپ نے، اور ان کی یہ باتیں ہیں جو 1400 1500 2000 سال بعد بھی موجود ہیں، یہ ان کی باتیں ہیں، ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ جب وہ دیکھیں گے کہ وہی اوپر بیٹھے ہیں اور چن چن کے نکال رہے ہیں، یہ شفاعت تو عطا کی جائے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا اللہ کس کو نکالوں جہنم سے؟ من کان فی قلبہ مثقال درہم من ایمان، جس کے دل میں ایک درہم کے برابر ایمان ہوگا، ایک سکے درہم، جو سکہ درہم ہوگا اس کے برابر ایمان ہے، اس کو نکال لو۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نکال لیا، حکم دیا جائے گا، جو بھی ہے فرشتے جس طرح بھی ہیں نکاح۔ ندامت کا اندازہ رکھیے ہمارے، یعنی وہ سوچیں گے یار ہم نے تو لا الہ الا اللہ ہی نہیں کہا، تو کاش لا الہ الا اللہ کہا ہوتا۔ ندامت، ایسی ندامت ہوگی کہ شاید اتنی ندامت انسان کو اس دنیا میں ہو تو انسان مر جائے، اتنی ندامت اور دکھ، کیونکہ اس ندامت کے ساتھ انسان کو دکھ ہوگا۔ دکھ ایسا ہوتا ہے انسان کا دل کو چیر دیتا ہے، انسان کے دل کو پھاڑ دیتا ہے۔ کئی لوگ دکھ کی وجہ سے مر جاتے ہیں، دکھ برداشت نہیں کرتے، مر جاتے ہیں۔ اس دکھ کو انسان قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زندہ رکھیں گے، موت ہے ہی نہیں۔ اور اس سے پہلے ایک ندامت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کر کے کہیں گے یہ مینڈا نظر آ رہا ہے، جی نظر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ موت ہے، ذبح کر دو اس کو، ختم کر دی، لا موت ہے، اس کے بعد آج کے بعد موت ہی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہ دیکھیں گے کہ شفاعتیں ہو رہی ہیں مومنوں کی، مومن اپنی جگہ چلے گئے، کفار اپنی جگہ چلے گئے۔ اب جو جنت کے اندر ایمان، اہل ایمان ہے، جہنم کے اندر ان کو نکالا جا رہا ہے، ان کے گناہوں کی وجہ سے جن کو اللہ نے ڈالا ان کو اب نکالا جا رہا ہے، تو کیسی ندامت اور حسرت اور دل کی تکلیف ہوگی، وہ چاہیں گے ہم مر جائیں آج ہی، لیکن نہیں مر سکیں گے۔ ایسی جہنم اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے، کوئی انسان ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں برداشت کروں گا؟ انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، اور سخت دہکتی ہوئی آگ ہم نے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہے جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، جن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پچھلی آیات بیان کی کہ سوچو ہم نے تمہیں کیسے پیدا کیا، کس طرح تمہاری تخلیق تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ اب ابرار کے متعلق، نیکوکاروں کے متعلق اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اب بڑی سخت، دیکھیں مکی صورت ہے، مکی صورت کا انداز ہے یہ، انسان ڈر جاتا ہے ان الفاظ، چھوٹی چھوٹی آیتیں، مکی صورت کی دلیل جو اصول تفسیر کے اندر چیز آتی ہے اکثر یہی ہے، جہاں آپ کو چھوٹی چھوٹی آیتیں نظر آئیں وہ ایک دلیل ہوتی ہے کہ یہ مکی صورت ہے، اور مدنی صورت کے اندر آیات بڑی ہوتی ہیں، اور انہی مسائل کو اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا، انسان کی تخلیق اور اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی حقیقت، اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا۔ مکی صورتوں کے اندر اختصار کے ساتھ، ذہن نشین کرنے والے انداز کے ساتھ، اور بھاری انداز، بھاری الفاظ کے ساتھ جن میں بہت بھاری معنی ہو۔ ان آیات کا معنی خود آپ سمجھ لیں، کتنا بھاری معنی ہے ان کے اندر، کتنا انسان کو ڈرا دینے والا، انسان کانپ جائے ایسا معنی ہے ان آیات کے اندر۔ اگلی آیات ہے جنت کے متعلق، اور جس طرح اللہ نے ان چیزوں کو بیان کیا، کفار اور جہنم، اللہ تعالیٰ نے پھر امید دلانے کے لیے مومنین کو، اچھا ٹھیک ہے پریشان نہیں ہونا، جنت میں یہ ہوگا۔ ایک روایت آتی ہے جس کے بارے میں کچھ علماء نے کہا کہ اس کی سند حسن ہے، مسند احمد کے اندر ہے، کہ ایک حبشی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ دہر پڑھی، سورہ دہر کے اندر
جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی صفات، سورہ دہر اصل میں زیادہ معروف جنت کی صفات کے بارے میں ہے، زیادہ حصہ، زیادہ بڑا حصہ اس کے اندر، اس کے بعد اس سے زیادہ کفار کے متعلق اتنا زیادہ نہیں آئے گا، زیادہ جنتیوں کے بارے میں اور جنت کی صفت کے بارے میں آتا ہے۔ اس حبشی آدمی نے جب صفات جنت کی سنی، اس آیت ان آیات کے اندر، کچھ کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے، کچھ کہتے ہیں ضعیف ہے یہ حدیث، ٹھیک ہے، لیکن مقصد بیان کرنے کا کیا ہے کہ کتنی اللہ تعالیٰ نے چیزیں اٹریکٹیو اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ کہتے ہیں کہ اس نے جب جنت کی صفات سنی تو وہ اتنا خوش ہوا، خوشی کے ساتھ حیران ہوا کہ اس خوشی کی حالت میں، اتنی شدت حیرانی کی حالت میں، اس کو ایک جھٹکا لگا اور وہ فوت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت کے بارے میں سنا اور اس کی زندگی یہاں سے چلی گئی، ختم ہو گئی، جنت کی شوق میں وہ نکل گیا، اس دنیا سے ہی نکل گیا۔ ایسی فعلاً سورۃ الدہر کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کی ہیں، اسی انداز کی بیان کی ہیں جنت کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا اور جو سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قد قلت ما قلت ان صوابا فمن اللہ وان خطأ فمنی والشیطان واستغفر اللہ انہ کان غفارا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ۔ اچھا، سوال ہے کہ شعراء کے متعلق، نعتوں میں شعراء اپنے آپ کو مختلف انداز سے، القاب سے، ایک ایک علم ہے، بلاغت کا علم ہے، اور جس کے اندر تشبیہات، تمثیلات، اس کا ایک انداز اور ایک طریقہ ہے، شعر کے اندر ایک ہوتا ہے یہ۔ تو شعراء اپنے آپ کو کچھ جانوروں سے تشبیہ دیتے ہیں، کچھ غلط الفاظ کہتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے ادھر ایک مثال لکھی ہے، بڑی بڑی بری مثال ہے یہ، لیکن وہ انہوں نے لکھی ہے، آقا صدلے اس کمینے نو، صدلے کا مطلب پکڑ لے اس کو، یعنی وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کمینے کو پکڑنا، اعوذ باللہ۔ اس طرح کے الفاظ دیکھیں، ہم نے اس طرح کے الفاظ اپنے لیے، انسان جتنا بھی ہو، انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک احسن الخلق اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، سب سے تو انسان اپنے آپ کو کیوں ایسی اپنی گناہ کی وجہ سے ایسی تشبیہ دے؟ انسان کو خاص طور پہ اگر ایمان ہے دل کے اندر تو کوئی ضرورت نہیں ہے اس طرح کی تشبیہ دینے کی، اور اس طرح کی، اور یہ شرعاً وہی چیز ہے، شرعاً اس طرح کی چیز جائز نہیں ہے بالکل، اور وہ اللہ تعالیٰ نے، یہی سبب ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ بات کہی کہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ۔ ان کو بھٹکے ہوئے لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں، شعراء کی، ان کے پیچھے چلتے ہیں، بھولے بھٹکے راستے سے ہٹے ہوئے لوگ۔ الم تر انہم فی کل واد یہیمون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہر وادی کے اندر کود جاتے ہیں، جیسی بھی ہے وہ اندر کود جاتے ہیں۔ اسی طرح کل میرے سامنے سے ایک شعر گزر رہا تھا، اچھے بڑے شاعر کا، ہمارے بر صغیر کے بڑے شاعر کا ہے، اس میں انہوں نے اپنے آپ کو وہی کوئی اسی طرح کی چیز اس میں بیان کی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حقیر ہو۔ یہ دیکھیں، اگر یہ طریقہ ٹھیک ہوتا نا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی چیز بتاتے۔ اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جانور کے ساتھ تمثیل عذاب کی صورت میں کہی کہ عذاب انسان چاہتا ہے، انسان اسلام کے اندر تو منع ہے کہ انسان اپنے لیے عذاب کی طلب کرے، انسان رحمت طلب کرنی چاہیے۔ اس چیز کو منع فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس چیز کو برا سمجھا جو کفار نے کہا کہ کہاں ہے وہ عذاب اور وہ پتھروں کی بارش، ہم پہ پتھروں کی بارش نازل کر دیں اگر یہی بات، یہ تم سچے اور ہم جھوٹے ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور ہم جھوٹے ہیں۔ تو اس چیز کی طلب کو وہ بڑا بیوقوف سمجھا اس چیز کے، تم چاہتے کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا چھوٹا سمجھ رکھا ہے، تمہارے بدل جانے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کے اس میں اللہ تعالیٰ کے یا اللہ تعالیٰ کو کوئی دکھ نہیں ہوگا کہ یہ ایسے کیوں ہے اور کس طرح ہے اور کس لیے ہے، کیوں اس طرح ہوا، اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی کوئی آئے، لیکن ہمیں انسان اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک اچھی تخلیق میں پیدا کیا، تو انسان اپنے آپ کو اتنا نیچ نہ بنائے، اتنا اپنے آپ کو ایسی بری تشبیہ نہ دے۔ ہاں یہ کہہ سکتا ہے کہ انشاء اللہ تعالیٰ ہم گناہ گار ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے گناہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ تیری معافی۔ دیکھیں وہی بات ہے، عربی شاعری کے اندر بھی ایسی چیزیں موجود ہیں، صرف اردو یا اس طرح ہر شاعری کے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں، کی جاتی ہیں، لیکن دعاؤں کے اندر اتنے خوبصورت انداز، ایسے الفاظ ہمیں ملتے ہیں، چاہے وہ دعائیں مسنون دعائیں نہ ہوں، وہ بعد میں سلف سے ثابت ہوں دعائیں، یا آج کے ائمہ نے بنائی ہوں، کچھ ایسی دعائیں ہیں جو ائمہ حرم سے آج کل معروف ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے معانی دیکھیں، اتنے خوبصورت معانی ہیں، اتنے خوبصورت، یا اللہ تیرے دروازے پہ آئے ہیں، یا اللہ اگر تو نہیں معاف کرے گا تو کہاں جائیں گے، کس کے در پہ جائیں گے ہم لوگ، اس طرح کے الفاظ موجود ہیں۔ تو اس طرح کے الفاظ کو انسان اختیار کرے، تمثیل کے لیے بھی اگر کوئی تمثیل انسان نے کرنی ہے، لیکن شرعاً اس طرح کی چیز اور اپنے آپ کو اس طرح کے الفاظ سے بیان کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ شاعری کے اندر کچھ ہمارے بر صغیر کے اندر اللہ تعالیٰ کو ایک اور تمثیل سے بیان کیا جاتا ہے، مجھے اچھی نہیں لگتی، اور وہ ٹھیک ہے، کچھ جن کا شعر کا ادب اور ذوق ہے وہ کہتے ہیں نہیں نہیں اس سے مراد یہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو نا ساقی کہتے ہیں، ساقی۔ اب وہ اس معنی میں ساقی اردو زبان کے اندر نا شراب پلانے والے کو کہا جاتا ہے، یا جنرلی پلانے والے کو۔ اب وہ ساقی اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ پانی سے ہر چیز کو زندگی ہے اور اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، عطا کرنے والے، تو وہ اس طرح کر کے نا، مجھے یہ چیز بالکل یہ والی تشبیہ اچھی نہیں لگتی۔ المہم ایک شاعروں کا ایک اپنا انداز اور طریقہ ہے۔ اچھا کیا خواب کی تعبیر کرنا ضروری ہے؟ کیا یہ کافی نہیں کہ اچھا خواب ہو تو شکر کرے اور برا خواب ہو تو سنت کے مطابق عمل کرتے ہوئے تجاوز کر کے عن الهوى ونهى النفس عن الفحشاء والمنكر والبغي اچھا دو سوال کیے ہیں، بڑے اہم سوال ہیں۔ ایک تو خوابوں کی تعبیر کے بارے میں، خوابوں کی تعبیر دیکھیں، اگر انسان اتنا اندر سے قوی ہے، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد بیٹھتے تھے، کچھ صحابہ کرام خاص طور پہ فجر کی نماز آپ کے پیچھے پڑھتے تھے، ان کے اپنے محلے کے اندر مسجد تھی، دو تین مساجد ایسے چھوٹی بنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں، ایک دو جگہ مصلے بنے کہ جی ہماری قوم والے، ہمارے قبیلے والے، چونکہ قبیلے رہا کرتے تھے، یہاں پہ تو آج کل علاقے ہیں، تو فلانی شمال میں، مدینے کے شمال میں، مدینے کے جنوب میں فلانے قبیلے کے لوگ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، قبیلے رہا، تو انہوں نے کہا جی ہمارے قبیلے کے لوگ نماز پڑھیں گے وہاں پہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ بھی پھر خاص طور پہ آتے ہیں، آج خواب ہے نا، آج آپ ادھر مسجد جائیں گے، کیوں؟ اللہ کے نبی کا ایک خاص سوال ہوتا نماز کے بعد، آج کسی کو هل رأى منکم احد منکم شیء، هل رأى منکم رؤیا، هل رأى احد منکم رؤیا، آج رات تم لوگوں میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو بتائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعبیر بیان کرتے، تو کوئی حرج نہیں ہے تعبیر بیان کرنا۔ اگر صحیح العقیدہ شخص موجود ہے، اس شخص کا تعبیر بیان کرنا کوئی حرج نہیں ہے۔ وہی بات ہے کہ آج کل جتنے برے عقیدے کے لوگ انہوں نے اپنی دکانیں کھول رکھی ہیں آن لائن، تو صحیح العقیدہ لوگ بھی پھر یہ کہتے ہیں کہ یار جب انہوں نے کر رکھا ہے تو کیوں نہ راہ راست والے لوگ یہ ایک دروازہ کھولیں تاکہ لوگوں کو کوئی حق والا بھی ملے۔ تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دکان کھول رکھی ہے اور صحیح العقیدہ لوگ بھی، لکھا ہوا ہے کہ کچھ صحیح العقیدہ لوگ بھی ہیں، انہوں نے بھی اپنے دکانیں کچھ اس طرح کی کھول رکھی ہیں۔ اب وہی بات ہے، ہمیں تو ضرورت ہے، درکار ہے، لوگ پوچھتے ہیں، ہمیں کوئی
بتائیں ایسے ہر بندہ خواب کی تعبیر بڑے سے بڑا شیخ ہو، یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم ہے۔ اور کچھ لوگ ہیں فعلاً ان کو خواب کی تعبیر ایسی وہ بیان کرتے ہیں کہ حقیقتاً وہ کوئی چیزیں سچ نکلتی ہیں۔ کچھ معاملات وہ خواب کو سن کے پہچان لیتے ہیں، خواب کو سن کے آپ کے اندر کچھ معاملات کو پہچان۔ ہمارے ایک استاد تھے، ان کی عمر سے پہلے بال سفید ہو گئے، بڑھاپا آ گیا، وہ کہتے ہیں مجھے لوگوں کے خواب سن سن کے بڑھاپا آ گیا، میں ڈرتا ہوں کہ ایک اچھا خاصا طالب علم ہوتا ہے، وہ آ کے میرے سے کوئی خواب پوچھتا ہے، مجھے اس کی کچھ حقیقتوں کا پتہ چل جاتا ہے، کچھ چھپی ہوئی اسرار کا پتہ چلتا ہے، کہتے ہیں میں اندر سے کڑتا ہوں کہ یا اللہ یہ کیا، یہ تو اتنا اچھا طالب علم ہے، اور اندر سے کچھ اسرار اس خواب کے، کچھ چیزیں پوچھنے کے تمہارے گھر کے اندر کوئی ایسی چیز ہے، کیونکہ خواب وہ بتا رہی ہے۔ اور پھر اس کا تعلق یہ بھی ہوتا ہے یہ خواب آپ کو صبح آیا یا یہ خواب آپ کو رات کو آیا، اس کا اثر ہوتا ہے، فرق ہے، رات کی نیند میں آیا یا صبح کی نیند میں آیا یہ خواب، فجر کے بعد آیا یا فجر سے پہلے آیا یہ خواب۔ اگر فجر کے بعد انسان کوئی آنکھ لگاتا ہے تو اس چیز کا، اس لیے اگر تو انسان کہے کہ اچھا خواب تھا اور انشاءاللہ امید ہے اچھا ہے، ظاہری چیز اچھی ہے، انسان اس چیز پر یقین کرے نہ۔ جو بندہ اس چیز کی ٹو میں نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ اس کو چلا دیتے ہیں، اس کے دل میں وہ اتنی وہ نہیں رہتی کوفت کہ میں پوچھوں، پتہ کروں، دیکھوں کیا ہے۔ لیکن جو رہتا ہے اس کے دل میں بڑی پریشانی ہوتی ہے، یار یہ اچھا خواب تھا، برا خواب تھا، کیسا تھا، اچھا تھا تو مجھے پتہ چلے کیا اچھا تھا، برا خواب تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے تعوذ پڑھے، اس خواب سے، اعوذ باللہ من شرها، من شر الشیطان و شرها، شیطان کے شر سے اور اس کے شر سے اللہ تعالیٰ میں پناہ مانگتا ہوں، بائیں طرف تھوکیں اور کروٹ بدل کے سو جائیں۔ یہ سنت عمل ہے، کسی کو خواب بیان نہ کریں، نہیں بیان کرنے کی ضرورت، اچھا ہے تو بھی، برا ہے تو بھی، الا یہ کہ آپ نے تعبیر پوچھنی ہے اس کی، تعبیر پوچھنا بری چیز نہیں ہے۔ اور جن لوگوں نے، جو صحیح العقیدہ لوگ ہیں خاص طور پہ، اگر وہ لوگ بتاتے ہیں تعبیر، ان کے پاس علم ہے ایسا، تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے ان سے تعبیر پوچھنے میں اور ان سے تعبیر بتلانے میں، اور اگر وہ فعلاً بتاتے ہیں اچھا ہے تو بہت سارے لوگ ان کے بارے میں آتا ہے کہ لوگ گواہی دیتے ہیں کہ نہیں اچھا نیک آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، اپنی خلوتوں میں اچھا آدمی ہے، اور لوگ کہتے بھی ہیں کہ بھئی ہم نے تعبیریں پوچھی ہیں تو حالات ویسے ہی ہمیں ملے جیسے انہوں نے تعبیر ہمیں بتائی تھی۔ بہت سارے لوگ آج بھی موجود ہیں ہمارے بر صغیر میں بھی اور یہاں پہ بھی، ہند و پاک کے اندر بھی۔ دوسری چیز ہے نہا نفس عن الہوا، اس نے اپنے نفس کو برائی سے، ہوائے نفس سے اس نے اپنے آپ کو بچایا، خواہشات سے اس نے اپنے نفس کو بچایا۔ اس ہاتھ جو کہتے ہیں بڑا خوف آتا ہے کہ استغفار ہوتا ہے پھر اس کے بعد کچھ گناہ ہو پھر دہرائے، کوئی حرج نہیں ہے اس چیز میں، یہ شیطان کا انسان نہیں، انسان پھر کیوں، شیطان اس سے آپ کے لیے، انسان کے لیے ایک راستہ کھولتا ہے، اچھا میں جب مکمل چھوڑوں گا نا میں تب توبہ کروں، نہیں، یہ اصل میں یہ چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اللہ تعالیٰ نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کی تعریف کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ گناہ کرتا ہے پھر مغفرت کرتا ہے، گناہ کرتا ہے پھر مغفرت طلب کرتا ہے، میں اس کو پھر معاف کرتا ہوں، وہ پھر گناہ کرتا ہے پھر وہی مغفرت طلب کرتا ہے، میں اس کو پھر گناہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے لیے مغفرت ہی مغفرت، کیونکہ اس کو پتا ہے ان لی ربا یغفر الذنب، میرا ایک رب ہے جو ہر وقت میرے گناہ معاف کرتا ہے، تو میرے لیے اس کے لیے اب مغفرت ہی مغفرت ہے، یعنی اس کو اتنا، اس کا مطلب یہ تو ایک دلیل ہے انسان کا اللہ تعالیٰ پر یقین میں، یہ چھوٹی چیز نہیں ہے کہ انسان کے اندر اگر انسان دہرا لے، انسان ہو جاتا ہے، انسان ہے، کوئی حرج نہیں ہے، تو انسان واپس توبہ کرے، توبہ اور استغفار اصل میں تجدید توبہ انسان کو کرنی ہے، بار بار کرنی ہے، بھلے وہ ہر رات انسان کرے کہ اللہ تعالیٰ واپس ہو گیا گناہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسی قوم اللہ تعالیٰ نے، تم گناہ نہیں کرو گے میں تم لوگوں کو ختم کر کے ایسی قوم لاؤں گا جو گناہ کریں گے اور میں ان کے گناہ معاف کروں گا، تم لوگوں کو ختم کر دوں گا میں، جو گناہ کریں گے اور پھر معافی طلب کریں گے میں ان کے گناہ معاف کروں گا، اور ایسی چیز تو اللہ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو، لوگ معافی مانگے، انسان کو بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا، برا یہ نہیں ہے، ہاں گناہ سے انسان روکتے ہیں، انسان روک کے گناہ نہ کرے، لیکن اگر انسان ایسے دائرے کے اندر پھنس گیا ہے تو اس میں انسان کے لیے بار بار دہرا، اللہ کو پسند ہے کہ یار یہ مجھے یاد کرتا ہے، شاید اللہ اسی برکت سے انسان کو گناہ سے دور کر دے، اسی چیز کی برکت سے کہ یار مجھے بار بار یہ یاد کر لیتا ہے، بار بار یاد کرتا ہے، اس میں شرمانے کی بھی ضرورت نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے اور ہماری ہر چیز کو جانتے ہیں، کیا شرمانا، تو انسان سے دہرایا جائے تو کوئی حرج نہیں، بھلے وہ کتنی دفعہ انسان بار بار توبہ اور استغفار کرے، بار بار انسان توبہ کرے اللہ تعالیٰ سے اور دہرائے، توبہ کو دہرائے، جیسے انسان سے گناہ دہرایا جاتا ہے، کیوں رک جائے انسان، گناہ دہرایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت چھوٹی ہے، کم ہے اللہ تعالیٰ کی مغفرت، ہر چیز کے اندر آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی مغفرت،
ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے اندر داخل ہو جاتی ہے. جتنی دفعہ بھی انسان سے ہو جائے تو انسان بار بار کرے، بار بار توبہ اور استغفار کرے. اگر نہیں بھی ہوا تب بھی شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ تیرا شکر تو نے مجھے بچا کے رکھا، اب میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ تو اب مجھے بچا کے رکھے. انسان دعا کرے، بار بار عادت بنائے اس چیز کی. اور اگر دہرایا جاتا ہے تو بار بار انسان جتنی دفعہ دہرایا جا رہا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ انسان سے کوئی گناہ ہو جائے تو انسان فوراً اسی وقت کوئی نیکی کا عمل کرے، جن میں سب سے بڑا عمل وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھنا. انسان کو احساس ہے، دوسرے راستے سے احساس مر جاتا ہے. انسان یہ کہنا یار جب میں پکی توبہ کروں گا نا تب، جب پکا چھوڑیں گے تب توبہ کریں گے. آپ نے اپنے آپ کو راستہ دے دیا گناہ کے متعلق احساس مارنے کا. احساس مر جاتا ہے انسان کا، اور احساس مر گیا انسان گناہ سے کبھی واپس نہیں آتا. یہ تو احساس ہے، اچھی چیز ہے، انسان اپنے آپ کو کوستا ہے، دل میں چیز بری لگتی ہے. جب تک یہ زندہ ہے، علماء کہتے ہیں، ہمارے اساتذہ کہا کرتے تھے، جب تک آپ کے دل کے اندر گناہ کرنے کے بعد کڑنا زندہ ہے، یہ آپ کے اچھے ایمان کی دلیل ہے کہ دل میں ایمان ہے. جب کڑنا بند ہو جائے نا تب سمجھ لیں کہ یار یہ تو بڑا خطرناک کام ہو گیا. میں پہلے اس گناہ کے بارے میں کڑتا تھا، یہ اگر ہو جاتا تھا، اور اب میں نے کڑنا بند کر دیا ہے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے. تو دوہرا کب توبہ دہرائے گا انسان؟ جب کڑتا رہے گا. کڑنا انسان کے ایمان کی دلیل ہے. چلیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا جو سنا اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.